وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی آیات کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی، اور ہم نے پچھلی دفعہ پہلی آیت کو کور کیا تھا، اس کی ڈسکشن کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، پہلی آیت کی ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ اس کے بعد بات کی تھی کہ تمام تعریف، پرفیکٹ تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس میں رب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ رب کس کو کہتے ہیں، اور رب کی اگر ہم خصوصیت دیکھیں اور جو صفات ہم نے بات کی تھیں، ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ جو رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پلانر بھی ہے۔ تو رب جو ہے، رب کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بحیثیت رب جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنانے کا فیصلہ کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ نے کن کہا ہو جاؤ تو ہو گیا، کن فیکون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو زندگی دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ زندگی دے دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نعمتوں کو لے لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے فیصلوں کو۔ تو اللہ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ جو پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس پاور کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کو بتائے، اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ سچویشن دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس ہو، اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ وہ ہر فیصلہ خود اپنی مرضی سے کر سکتا ہو، اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ جب کچھ لوگوں کو دنیا میں اتھارٹی ملتی ہے، پاور ملتی ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص ان کے خلاف ہے یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، تو وہ جب طاقت رکھتے ہیں تو فوراً اس سے بدلہ لینے کی کرتے ہیں، فوراً اس شخص کو پکڑنے کی بات کی جاتی ہے، فوراً اس شخص کو پکڑ کے حاضر کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم مزہ چکھائیں گے، کیونکہ وہ طاقت ہے، اور اس طاقت میں جب جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو فوراً وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور اس شخص سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود جب ہم نے رب العالمین کہا تو پوری کائنات کا تنہا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت میں جو بات کہی وہ کیا کہی؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود تمہارا رب کیا ہے؟ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی طاقت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ امید پیدا کرنے والی ہیں کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہ جو لفظ رحمان اور رحیم ہے، اس کا جو عام فہم ترجمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اور اگر ہم رحمان اور رحیم کا لفظ دیکھیں تو دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ را حا میم، رحم، وہ بالکل سیم ہے، اور سمجھنے میں بھی یوں لگتا ہے کہ شاید رحمان اور رحیم کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے، لیکن رحمان کا مطلب اور رحیم کا مطلب اس میں تھوڑا فرق ہے، اور مفسرین نے اس کا مطلب میں فرق بتایا کہ اس میں فرق کیا ہے، کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، کہ رحمان کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ دنیا تک کے لیے ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہو رہا ہے،
اور رحیم کی صفت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا، آخرت میں استعمال کرے گا، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رحمت عام ہے، یعنی وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور رحیم کی صفت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے استعمال کرتا ہے اور آخرت میں بھی صرف ایمان والوں کے لیے ہی استعمال ہوگی۔ اب رحمان کی صفت، جو رحمان کی صفت ہے جو عام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات کو بنایا، اور مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں اس کائنات میں جس سے تمام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی سیگریگیشن نہیں رکھی کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے کوئی کافر فائدہ نہیں حاصل کر سکتا یا فاسق فائدہ حاصل نہیں کر سکتا یا مشرک فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ سورج کی اگزامپل ہے، سورج سے جو روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ سورج سے جو روشنی حاصل کی جائے گی وہ صرف اور صرف مسلمان حاصل کریں گے، جو انسان شرک کرتا ہے وہ سورج سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا، جو انسان کفر کرتا ہے وہ سورج سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا، جو انسان منافق ہے یا فاسق ہے یا میرا نافرمان ہے یا جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، سورج بنایا، اس کی روشنی سے تمام مخلوق فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں رکھا کہ جب کوئی کھیتی باڑی کرے گا تو زمین صرف اور صرف جو سبزی اگائے گی وہ مسلمانوں کی زمین سے سبزی اگے گی اور جو نان مسلم ہیں ان کی زمین سے سبزی نہیں اگے گی۔ اللہ نے یہ شرط بھی نہیں رکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو مشرکین ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات کو ہی جس نے شرک کیا، تھوڑی دیر پہلے جس نے شرک کیا، اس کے باوجود جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اسی سورج سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کے رزق کا بندوبست ہوا ہوتا ہے، وہ رزق لے کے کھانا کھا کے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ جب اس کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے۔ تو اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، اللہ ہی کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمان کی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود نافرمان لوگوں کی جو جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی پوری کیے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، عام رحمت ہے جو کہ تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ ہے رحمان کی صفت جو عمومی طور پہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ تو یہ ہے رحمان کی صفت۔ اور رحمان کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو ایک فیلنگ ہے نا وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ عربی کا ایک لفظ ہے غضب، غصہ۔ تو جب کوئی شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے غضبان، کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں، شدید غصے کی حالت میں، غصے سے بھرا ہوا، اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں غضبان، بہت زیادہ غصے میں۔ رحمان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمت سے بھرا ہوا، کثرت سے رحمت کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو یہ ہے رحمان۔ تو سبحان اللہ، سوچئے کہ اتنی ساری رحمت، اتنی کثرت سے رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے فرما برداروں کے لیے بھی اور اپنے نافرمانوں کے لیے بھی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر اتنی ساری رحمت نافرمانوں کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے لیے آخرت میں کیا کچھ کرے گا، اللہ نے کیا رکھا ہوگا اپنے فرما برداروں کے لیے۔ تو اب کیا ہے کہ رحمان کی صفت تمام مخلوق کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اب یہ رحمان کی صفت سے جو لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کا فائدہ کب تک ہے؟ جب تک دنیا ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ فائدہ ختم ہو جائے گا، وہاں سے پھر
جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد سے پھر صرف اور جو رحمت اللہ کی ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ رحیم کی صفت وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں نظر آئے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جس کو استعمال کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر صرف ایک حصے کو اتارا ہے۔ 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصے کو اتارا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے جو دنیا میں ہمیں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے جو شفقت کرتا ہے، جانور جو ایک دوسرے سے آپس میں شفقت کرتے ہیں، یہ تمام محبت، تمام رحم، تمام شفقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ تو اس ایک رحمت کی وجہ سے سوچئے سبحان اللہ، ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اور ایک ماں نہیں بلکہ پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں سب اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں۔ تو ان کی محبت کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ صرف ان کی محبت نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی محبت اور رحمت اور شفقت، ان کو اکٹھا کیا ہے تو صرف اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو جب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے استعمال کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ کی ذات سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ جو رب ایک رحمت کی وجہ سے اتنا کچھ ہمیں نواز رہا ہے، اتنی محبت ہمیں ملتی ہے، تو جب وہ 99 رحمتیں اپنی اکٹھی کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا۔ لیکن یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ اس وقت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس زندگی میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، تاکہ مرنے کے بعد قیامت والے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں تو ہم ان 99 رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر اپنی 100 رحمتیں پوری کر کے اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آخرت میں رحیم کی صفت استعمال ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا، اپنے پاس بلائے گا، اور اپنے قریب بلا کر مخلوق کے اور اس کے درمیان پردہ آ جائے گا۔ اس کو پردے کے اس طرف ایمان والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پردے کے اس طرف مخلوق ہوگی۔ اب اس کا حساب لے گا، تو اس کا حساب جب لے گا تو مخلوق اس حساب کو دیکھ نہیں سکے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس شخص کا حساب لینا شروع کریں گے پردے میں، تو اس شخص نے جو گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ گنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں نے کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ گناہ کیا تھا، کہ یا اللہ یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ اب وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اتنے گناہ گنوائے گا کہ وہ شخص سمجھے گا کہ میری ہلاکت تو یقینی ہوگی، اب تو میں نہیں بچ سکتا۔ تو سب گناہ گنوانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں جیسے میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، میں آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھوں گا۔ اور حساب بھی کیسے ہو رہا ہے؟ حساب بھی پردے کے پیچھے ہو رہا ہے۔ مخلوق کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے حساب لے گا، اور فرمایا کہ جیسے دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ رکھوں گا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال بند کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ کون ہے؟ ایمان والا۔ اور یہ کون سی صفت ہو رہی ہے استعمال اللہ کی؟ رحیم کی صفت۔ کن کے لیے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن
70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ جو 70,000 ہوں گے یہ کون ہوں گے؟ یہ بھی ایمان والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ماننے والے ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا انہوں نے تو دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی تو رحمان کی صفت کو استعمال کرتے ہوئے ان کی کسی نعمت میں کمی نہیں کی، ان کے رزق کو بند نہیں کیا، ان کے لیے ہوا کو بند نہیں کیا، ان کے لیے روشنی کو بند نہیں کیا، ان کے لیے پانی کو بند نہیں کیا، ان کے لیے کھانے پینے کے جو اسباب تھے وہ بند نہیں کیے۔ لیکن اب آخرت کا وقت آ گیا ہے، اب آخرت ہے، اب یہاں پر صرف اور صرف رحیم کی صفت ہوگی اور صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں پر کفار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مشرکین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور منافقین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے ساتھ جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرے اور دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے، ان لوگوں کے لیے بھی جہنم ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایمان والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، لیکن نافرمانی میں مرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ ہی کی رحیم کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جو کلمہ پڑھنے والے، جنہوں نے سنسیئرلی سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، اللہ کا کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ رحیم کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو جب جنت میں جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کے کچھ بھائی موجود نہیں ہیں، بھائی موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا وہ بھائی جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، اور جب وہ دیکھیں گے وہ موجود نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بحث و تکرار کریں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم کی صفت اس وقت بھی ٹھاٹے مارے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائیں گے کہ اچھا جاؤ، جا کے جہنم میں دیکھو کہ ان لوگوں میں سے جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے، اس کو جا کے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اب یہ لوگ جائیں گے، جا کے وہاں پہ جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ آگ نے کچھ لوگوں کو ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا، کچھ کو نصف پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا، اور یہ لوگ ان لوگوں کے چہروں سے پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو نکال کے لے کے آ جائیں گے جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا۔ جب یہ واپس آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کہیں گے کہ اچھا واپس جاؤ اور جا کے دیکھو جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اور جب یہ جائیں گے تو جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان تھا، ان کو بھی یہ جہنم سے نکال کے لے آئیں گے۔ پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجے گا اور ان سے کہے گا کہ جا کے دیکھو کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی ایمان موجود تھا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اور یہ لوگ جائیں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے۔ تو یہ اب کیا ہے؟ یہ رحیم کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے آخرت میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، اور رحمان عمومی طور پہ عام صفت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی سیگریگیشن نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا، یہ سب کے لیے ہے دنیا میں۔ اور رحیم کی صفت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے۔ اب ایمان والے جو ہیں، ایمان والے کا اگر دیکھا جائے تو ایمان والے ڈبل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا ڈبل فائدے میں ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں بھی ایمان سے رہے، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ تمام اعمال کیے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان تمام نافرمانیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، تو انہوں نے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کیا اللہ کی رحمان کی صفت سے، اور دنیا میں
کفار نے بھی، مشرکین نے بھی، فاسقین نے بھی، سب نے فائدہ حاصل کیا، تو دونوں نے فائدہ حاصل کیا. لیکن جو ہی دنیا ختم ہوگی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ایمان والوں نے جو دنیا میں بھی فائدہ حاصل کیا تھا، اب ایمان والے آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں گے. لیکن وہاں پر جو اللہ کے نافرمان کفار مشرکین ہیں ان کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اور ایمان والوں کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں کیا، جنت میں داخل کرے گا. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. اصل کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہو گیا. تو یہ کون کامیاب ہوں گے؟ یہ بھی ایمان والے ہی ہوں گے. تو جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی. اور پھر جنت کی سب سے، جہاں پہ بہت سی نعمتیں ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے، اپنی مرضی کے پھل، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے، جو خواہش انسان کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے گا. تو جہاں باقی ساری خواہشات پوری ہونی ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اپنے اس رب کا دیدار، جس کی رضا کی خاطر ایمان والوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھا، اپنی خواہشات کو دبایا. جہاں ساری دنیا اپنی خواہشات کو پوری کر رہی تھی، چاہے اللہ کی فرما برداری تھی یا نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کر کے لوگ اپنی خواہش کو پوری کر رہے تھے. جہاں جب دل چاہا گانے سن لیے، جب دل چاہا جس طرح کی مووی دیکھنی ہے مووی دیکھ لی، جب دل چاہا ڈانس پارٹی کر لی، جب دل چاہا لڑکے لڑکی آپس میں افیئر کر لیا، جب دل چاہا اپنی خواہشات کو پورا کر لیا، جب دل چاہا اپنی حرام خواہشات کو پورا کیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں. لیکن اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. تو یہ سب چیزیں دنیا میں تو شاید تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ لگے کہ جو لطف حاصل کرنا ہے وہ ہو جائے، لیکن ایسے لوگ جب آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے، تو وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہوں گے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اپنے رب کا دیدار. اور یہ باقی نعمتیں جن کے پیچھے آج ہم جو خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ تو جنت میں ویسے بھی پوری ہو ہی جانی ہیں اور اس دنیا کے نسبت بہت بہتر طریقے سے پوری ہونی ہے. لیکن دنیا میں ہم اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو آخرت کی نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ دنیا میں بھی رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ آخرت پہ بھی رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.